صدر امم سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پاک پسینہ گل قدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. شرح علم نشرح وہ سینہ برق تجلی کا گنجینہ جگمگ جگمگ چمچم چمچم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور بچوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. مولانا نے ابھی اشعار میں فرمایا اس شاخ کو کہ دو چار ادھر دو چار ادھر، ہم تو دیکھ رہے ہیں کروڑوں ادھر ہیں اور کروڑوں ادھر ہیں. دیوانے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کی زندگی ہی میں 1,24,000 دیوانے، اور وہ ایسے دیوانے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. اگر آپ تھوک نکلتا تھا تو جو ہے کوئی صحابی اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتا تھا، اپنے چہروں پر ملتے تھے. دوستو، جن کا خود اللہ تبارک تعالیٰ جن سے محبت کرے، جو اللہ کے محبوب ہوں، وہ کائنات کے ذرے ذرے کے کیوں کر نہ محبوب بنے. ایک دن صحابہ کرام حضور کے گھر کے باہر بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے. حضور نکلے اپنے گھر سے، صحابہ کرام یہ گفتگو کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے بالکل صحیح کہا، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں. لیکن تمہارے صاحب جو ہیں وہ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. کہنے والے نے خوب کہا ہے، خدا خود جن کا شہدا ہو، خدا خود جن کا شہدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے. خدا خود جن کا شہدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے. خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے. خدا خود جن کا شہدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے. خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے. دوستو، میں نے یہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے. اور اسی ایک آیت میں نہیں، بہت ساری آیتوں میں، قرآن کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. کمالات ان کے بسد عزت و شان، کمالات ان کے بسد عزت و شان کلام الہی کے پاروں میں چمکے. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کی سیرت بنانے والے نے بیان کی ہے. حضور کی سیرت بنانے والے اللہ تعالی ہیں، انہوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی.
مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے علامہ شبلی نعمانی نے فرمایا، یہ شبلی نعمانی جو ہیں اردو زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سیرت نگار ہیں، سب سے بڑی سیرت لکھنے والے ہیں۔ آج دنیا میں 2 لاکھ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ لکھی گئی ہو۔ دوستو، اگر کوئی زبان کسی علاقے میں جو ہے 100-200 آدمی بھی بول رہے ہیں، اس زبان کے اندر بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ موجود ہے۔ علامہ شبلی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک شعر کہا تھا، فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم، فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم، دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ حضور کی سیرت جو ہے، اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے فیصلے لکھتے ہیں، یا تو وہ لکھتے یا روح الامین جبریل امین لکھتے۔ تو یہ فرشتے چرچا کر رہے تھے کہ وہ قضاء و قدر لکھنے والے فرشتے لکھیں گے یا جبریل لکھیں گے۔ تو اللہ کے دربار سے آواز آئی، ندائے بارگاہ عالم قدوس سے آئی، اللہ کے دربار سے یہ ندا آئی کہ یہ کچھ اور ہی شے ہے، جو لکھتے تو ہم ہی لکھتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف اللہ ہی لکھ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حضور کی سیرت بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا 2 لاکھ سیرت کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام ادائیں لکھی جا چکی ہیں۔ لکھنے والے قیامت تک لکھتے رہیں، بولنے والے قیامت تک بولتے رہیں، بیان کرنے والے قیامت تک بیان کرتے رہیں، سننے والے قیامت تک سنتے رہیں، سوچنے والے دنیا کی آخری حصے تک سوچتے رہیں، لیکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں، فارسی شاعر کہتا ہے، نہ حسنش غایت دارد، نہ حسنش غایت دارد، نہ سادی راسخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنی باقی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، حسن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بہت زیادہ حسین چاند کو کہتے ہیں، لیکن چاند جو ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے ماند ہے، چاند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر جس میں سفید چادر جس میں سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھیں اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، چاند کے سامنے تھا۔ صحابی کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے چہرے کے سامنے چاند بے رونق تھا۔ کل 14ویں کا چاند تھا، شب بھر یہی چرچا رہا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو حضور کے چہرے سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ دوستو، حضور کے حسن و جمال کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ ہر اعتبار سے باکمال ہوگا، وہ سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، جلال کے اعتبار سے بھی، جمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، صفائی کے اعتبار سے بھی، عظمتوں کے اعتبار سے بھی، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی، بلندی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ کامل اور مکمل ہوگا جو اللہ کا محبوب ہو۔ دوستو، یہ جو آیت ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا شبلی سے کہا کہ حضور قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں حضور کی سیرت لکھی جائے تو سب سے جامع سیرت ہوگی، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اس لیے کہ قرآن کہیں حضور کے اخلاق کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے انتہائی اونچے مرتبے پر ہیں۔ دوستو،
آج دنیا میں جو اخلاق پایا جا رہا، تھوڑا سا دور کریے گا، جو اچھائیاں پائی جا رہی ہیں، سب فیض ہے، سب صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج دنیا میں بیواؤں کی جو خبر گیری کی جا رہی ہے، یہ سب برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ہی نے فرمایا کہ بیواؤں کی خبر گیری کرو۔ آج پوری دنیا کے چپے چپے میں یتیموں کی جو دلداری کی جا رہی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جس طرح سے یہ دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہیں، اسی طرح سے میں اور یتیم کی نگہبانی کرنے والا، یتیم کی رکھوالی کرنے والا میدان محشر میں جنت میں اسی طرح سے ملے ہوں گے۔ حضور کے اس ارشاد نے دنیا میں اربوں خربوں لوگوں کو یتیم کی رکھوالی کرنے والا بنا دیا۔ اس ارشاد نے کتنے یتیموں کی زندگی بنا دی، کتنے یتیموں کو خوشگوار زندگی گزارنے والا بنا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنی اچھائیاں پائی جا رہی ہیں، وہ سب اثر ہے اور فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر مومن سخی ہے تو یہ سخاوت مومن کا کرشمہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول کتنے سخی ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، ایک دیہات سے کوئی صاحب آئے اور انہوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو بکریاں چر رہی ہیں آپ مجھے دے دیں۔ ایک دو بکری نہیں، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کتنی سو کتنے ہزار بکریاں ہوں گی۔ حضور نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہہ دیا لے جاؤ، ایک لمحہ سوچے بغیر کہہ دیا لے جاؤ۔ یہ سخاوت، آسمان بھی شرمندہ ہوگا اس سخاوت سے۔ جو وہ حیران ہو گیا، اسے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک دفعہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے مجھے، دے دیا سب۔ جا کر اپنے خاندان والوں سے کہتا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ آدمی کی پھر غربت کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یمن کا بادشاہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر بھیجی، بادشاہ کی چادر تھی۔ آج میں نے یہاں جو شاہی محل وہاں دیکھا، شاندار کپڑے، شاندار چیزیں، یہ تو ایک راجا ہی تھا جو ہے یمن کا بادشاہ، بہترین خوبصورت چادر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی عمدہ چادر رہی ہوگی، ہدیہ تھا۔ حضور اوڑھ کر بیٹھ گئے، ایک صاحب غور سے دیکھنے لگے، چادر انہیں اچھی لگی، زبان سے نہیں مانگا، صرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے سمجھا انہیں پسند ہے، فوراً چادر اتار کر ان کو دے دیا، زبان قال سے نہیں مانگا انہوں نے، زبان حال سے مانگا، انداز چل گیا کہ پسند ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انہیں دے دیا۔ دوستو، دیہات کے ایک صحابی تھے، حدیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جب گاؤں سے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لے کر آتے تھے۔ گاؤں میں جو تحفہ ملتا ہے، گڑ ہے، گنا ہے، اس طرح کی چیز حضور کے پاس لے آتے تھے، اور وہ اگر 10 روپے کے لاتے تو حضور 100 روپے کا ان کو دے دیتے تھے، شہر کا سامان، مدینے کا سامان۔ اگر جب بھی وہ لائے حضور کئی گنا ان کو دیتے تھے۔ ہم لوگوں کو صرف ایک سنت یاد ہے، ایک سنت یاد نہیں، ہدیہ لینا یاد ہے، ہدیہ دینا یاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے تھے اور اس سے زیادہ دیتے تھے، کئی گنا ان کو زیادہ دے دیتے۔ وہ صحابی بڑے دیوانے تھے، جو حضور کے لیے لے آتے تو ادھار لاتے تھے، اور جب قرض خواہ مطالبہ کرتا تو ان کو حضور کے پاس لے آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول وہ جو میں ہدیے لایا کرتا تھا آپ کے لیے، انہی سے ادھار لے کر لایا کرتا تھا، اب آپ قرضہ ادا کر دیجئے۔ دوستو، اس کا کئی گنا حضور دے چکے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو ناراض نہ ہوتا، لیکن اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، جیسا کہ آپ حضور کی صدا پہ مسکرا رہے ہیں، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں قرضہ ادا کر دو اس کا۔ دوستو، یہ جو آج دنیا میں مسلمانوں کے اندر سخاوت ہے، یہ سب فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج مسلمانوں کے اندر جو بہادری ہے، جرأت ہے، شجاعت ہے، یہ سب فیض ہے، برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی جرأت و شجاعت کا حال یہ ہے، مکہ میں تنہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مکہ دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی خوف کی وجہ سے آپ نے ایک لمحہ بھی دین کی تبلیغ میں کوتاہی فرمائی ہو۔
ہر جگہ جا رہے ہیں، دشمنوں کے جمگھٹے میں جا رہے ہیں، ان کے مجمع میں جا رہے ہیں، ان کے شہروں میں جا رہے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ دوستو، جو کسی کی تھوڑی سی بھی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور وہ لوگ ایسے ظالم ہیں، ایسے بے رحم ہیں، اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے بے رحموں کے سامنے اللہ کا پیغام بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ پیش کر دینا، یہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ جرأت کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میدان جنگ میں جب بہادروں کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، جنگ بالکل سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے بہادر جو ہے ان کے پیر لرزنے لگتے تھے، تو ہم میں سب سے بہادر وہ شخص ہوتا تھا جو حضور کے پاس کھڑا ہوا ہوتا تھا، اور حضور جرأت و شجاعت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہوتے تھے۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام کی تعداد 12,000 اور دشمنوں کی تعداد صرف 4,000۔ صحابہ بہت مطمئن تھے کہ بدر میں ہم سب 313 تھے اور ہزاروں تھے وہ، اور ہم بالکل کامیاب ہو گئے۔ احد میں ہم کامیاب رہے جبکہ ہم کم تھے، غزوہ احزاب میں ہم بہت کم تھے اور کامیاب رہے، تو آج تو ہم کئی گنا ہیں ان سے۔ ایک ذرا سا اطمینان سا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آزما لیا تھوڑا سا، جب اطمینان سا ہو گیا تو آزما لیا۔ حوازن کے 4,000 لوگوں نے پہاڑوں کی اوٹ میں آڑ لے کر تیر بازی شروع کر دی، بہت تیر ماہر تھے، اور جو تیر برسانا شروع کیا تو صحابہ کرام ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ لیکن اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، ادھر سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے اور حضور ادھر ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھچر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایڑ لگا رہے ہیں ادھر جانے کے لیے جدھر سے تلوار آ رہی ہے، اور میں لگام کھینچ کر پیچھے کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جرأت اور شجاعت ہے دوستو، یہی جرأت اور شجاعت آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر منتقل کر دی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ملک کے صدر کو پھانسی دی گئی، آپ ہی کے زمانے کے بعد، پرانے زمانے کی بات نہیں ہے۔ جب تختہ دار پر اس کو چڑھایا جانے لگا، دوستو تختہ دار پر چڑھنا آسان ہے، پھانسی کے پھندے پر چڑھنا آسان ہے، بڑے بڑے سورما جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، لیکن جلاد جب پھندا باندھ رہا تھا تو جلاد کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں باندھا جا رہا تھا، جس کے گلے میں باندھا جا رہا تھا، وہ اطمینان سے وہ کرتا ایسے باندھو ایسے باندھو، وہ سکھا رہا اس کو تختہ دار پر چاہے تو ہر طرف کیمرہ لگ گیا کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں، ایک مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور جو ہے کانپے گا، روئے گا، تو اس طرح سے مسلمانوں کی توہین ہوگی۔ لیکن الٹ گئی بات، اتنی جرأت کے ساتھ اپنے سے چڑھ کر جا رہے ہیں، اس پر نعرے تکبیر لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی اعتراض کر رہا، کچھ کر رہا تو اس کا جواب بھی دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ شجاعت، یہ بہادری صرف حضور کی نسبت سے پیدا ہو سکتی ہے، حضور کی نسبت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بہادری کو دیکھ کر جب کیمروں میں دکھایا جائے، کوئی پیر میں لغزش نہیں، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیر میں لغزش ہو جاتی ہے، اور وہ تختہ دار پر ہے لیکن پیروں میں لغزش نہیں آئی۔ دوستو، یہ جرأت آئی کہاں سے ہے؟ یہ سب فیض اور شجاعت ہے، برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفت بیان کی ہے، 4 مخصوص عادت بیان کی ہے۔ پہلی صفت بیان کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ حضور کی پہلی صفت ہے، غور سے سنیے گا، پہلی صفت اللہ نے 3-4 جگہ قرآن میں بیان کیا۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، پتہ چلا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی پہچان اللہ کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ دوستو، یہ حضور کی پہلی سیرت کا جلوہ ہے، سیرت کا پہلا جلوہ ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی مولانا نے بتلایا جشن مسرت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوستو حضور اس سے خوش نہیں ہیں، حضور اس سے خوش ہیں کہ میرے طریقے پر کوئی چلنے لگے، ہم جھنڈا لہرا دیں، ہم کچھ کر دیں، لیکن بتاؤ قرآن پڑھنے والے سے حضور زیادہ خوش ہوں گے یا جھنڈا لہرانے والے سے زیادہ خوش ہوں گے؟ صحابہ کا حال دیکھیے، صحابہ کی سیرت آپ دیکھیے،
کسی کے گھر میں کوئی جھنڈا نہیں ملے گا، لیکن قرآن ملے گا ہر ایک کے گھر کے اندر، قرآن ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں کے اندر۔ چنانچہ ایک دن میں آپ سے عرض کر دوں، غار حرا میں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، اس دن سے لے کر 23 سال تک مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہے، دن میں لوگوں کے سامنے، رات میں اللہ کے سامنے۔ نماز میں کھڑے ہو کر حضور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اتنی لمبی قرات کرتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید رکوع کریں گے ہی نہیں، آپ کے پائے مبارک میں ورم ہو جایا کر، اتنے لمبی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اور خود حضور ہی نہیں، حضور کے سارے عشاق، لاکھوں دیوانے، سب کے سب قرآن میں لگ گئے، سب کے سب قرآن میں لگ گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے رات کے سناٹوں میں اگر کوئی صحابہ کرام کے گھروں سے گزرتا تھا تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی اسی طرح سے آواز آتی تھی جس طرح سے شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ پورے مدینے کا ہر گھر رات کی سناٹے میں قرآن کریم کی تلاوت سے گونج رہا ہوتا تھا۔ مردوں تو مرد، عورتوں کا حال یہ ہو گیا تھا جب کسی دوشیدہ عورت کی شادی ہوتی تو وہ اپنے ہونے والے شوہر کے گھر کہلوا دیتی، مجھے شادی میں کپڑے نہیں چاہیے، زیور نہیں چاہیے، روپیے پیسے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے میرے ہونے والے شوہر قرآن کی کوئی سورت سکھا دیں گے وہی میری مہر بن جائے گی، سورت سکھا دیں گے وہی میری مہر بن جائے گی۔ ایک دن رات کے سناٹے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 بجا ہوگا، 2:30 بجا ہوگا، خدا جانے کون سا وقت تھا رات کے کس پہر میں، حضور اپنے گھر سے نکلتے ہیں، صحابہ کے گھروں کی طرف گزرتے ہیں کہ دیکھیں میرے صحابہ میرا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، میری لائی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضور سب سے پہلے کے گھر پہنچے۔ کون ہے سب سے پہلا؟ صدیق اکبر، صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد کسی نبی کی بھی امت میں اتنا بڑا شخص نہیں پیدا ہوا جتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صدیق اکبر کے گھر سے گزرے، وہ اللہ کا بندہ، وہ قرآن کا دیوانہ، رات کے اس سناٹے میں بڑے کیف و سرور کے عالم میں قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، جھوم جھوم کر مستی کے ساتھ دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور سنتے ہیں آواز، آگے بڑھ جاتے ہیں، طبیعت بہت خوش ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے عمر فاروق کا گھر ہے، وہ بھی سوئے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کی لذت انہیں بھی نہیں سونے دے رہی ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ابو بکر صدیق دھیرے پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم بڑی زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پورا محلہ گونج رہا ہے، خوب زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضور خوش ہو کر واپس آ گئے۔ فجر کی نماز صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ جاتے تھے، آج کل کی طرح بھاگ نہیں جاتے تھے، نماز پڑھے اور بھاگ گئے، نہ دعا مانگا نہ کچھ کیا۔ صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا، سب کے سب حضور نماز کے بعد دعا کے بعد ممبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور سارے صحابہ بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے رات میں اگر خواب دیکھا ہوتا تھا تو حضور سے خواب کی تعبیر معلوم کرتا تھا۔ یہ خواب بھی حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت چلی گئی، خواب باقی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کوئی جو بہترین رہنمائی کر دیتے ہیں، خواب کے ذریعے بہترین رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اچھا خواب حضور کو پسند تھا، حضور خود اچھا خواب دیکھتے خوش ہوتے، صحابہ اچھا خواب دیکھتے تو خوش ہوتے، اور حضور کبھی کبھی اعلان کرتے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتلاؤ، میں تعبیر بتلاتا ہوں۔ چنانچہ جب حضور فجر بعد بیٹھ جاتے تھے تو اگر کسی نے رات میں خواب دیکھا ہوتا تو حضور سے عرض کرتا، حضور اس کے خواب کی تعبیر بتلاتے، اور اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضور سے مسئلہ پوچھتا، اور کسی کو کچھ نہیں کرنا ہوتا تو بیٹھا حضور کے روئے زیبا کی زیارت کرتا تھا۔ دوستو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل است تو ہر شبت کے قیل و قال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ دیکھ کر ہزاروں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ دوستو صحابہ رنج و غم سے کے مارے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور حضور کو دیکھ لیتے تھے، ساری کلفتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ دوستو اس دن بھی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں،
حضور نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر، رات آپ کے گھر سے گزرا تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بہت طبیعت خوش ہوئی، لیکن اتنے دھیمے دھیمے کیوں پڑھ رہے تھے، اتنی ہلکی آواز میں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں جس ہستی کو سنا رہا تھا وہ میری تلاوت کے سننے میں میرے زور سے تلاوت کی محتاج نہیں ہے، وہ میرے دھیرے دھیرے کو بھی سنتے ہیں، اس لیے میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ کے گھر سے بھی گزرا اور آپ بھی ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن اتنی زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ پورا محلہ گونج رہا تھا۔ حضرت عمر اپنا جلالی جواب ارشاد فرماتے ہیں، اوقد الوسنان واطرد الشیطان، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سونے والوں کو جگا رہا تھا کا مطلب زور زور سے پڑھ رہا تھا کہ محلے میں اگر کوئی سویا تو وہ بھی اٹھ کر قرآن پڑھنے لگے، اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ عجیب شان ہے حضرت عمر کی، جس گلی سے گزرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اتنا ڈرتا ہے حضرت عمر سے۔ ایک دفعہ لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں شیعہ لوگ ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو سنی لوگ مداحین صحابہ جو ہیں وہ مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں۔ اس جلسے میں نے یہی واقعہ سنایا اور میں نے کہا کاش کہ حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، نہ شیطان آتا، نہ یہ فتنے ہوتے، اور نہ ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے مدح صحابہ کی ضرورت پڑتی۔ بہرحال دیکھ رہے ہیں ان واقعات سے پتہ چل گیا کہ قرآن کو صحابہ کو قرآن سے کیسا شغف ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں رات میں مسجد نبی میں آ کر بیٹھ گیا، مسجد میں پورا اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، جو ہے ارادہ یہ تھا کہ رات بھر مسجد میں بیٹھوں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ ہمارے کچھ بھائی جو نئے نئے محدث بنے ہیں نا وہ کہتے ہیں رات بھر عبادت کرنا بدعت ہے، کہتے ہیں رات بھر عبادت کرنا بدعت ہے، جو چیز نہ سمجھ میں بدعت ہے، جو چیز نہ جانے بدعت ہے۔ عجیب طرح کا دین لے کر چلے آئے ہیں، ہر چیز بدعت، ان کو اگر معلوم ہو جائے تو آدھا دن تو بدعت بنا دیں گے۔ بتاؤ رات بھر صحابہ نے عبادتیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ جو وہ صحابی کہتے ہیں رات بھر میں مسجد میں بیٹھ گیا کہ رات بھر آج مسجد ہی میں رہوں گا، عبادت کروں گا۔ کہتے ہیں اندھیرے میں بیٹھا اپنا پڑھ رہا تھا، مسجد کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی صاحب مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اتنا سنتا ہوں کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں اور پہچان نہیں سکا کہ کون ہے، اور 2 رکعت میں قرآن پڑھتے 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 پورا قرآن 2 رکعت میں پڑھ لیتے ہیں اور تہجد سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں۔ ابھی تک میں اندھیرے میں پہچان نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا کہ ذرا اجالے میں دیکھوں وہ ہیں کون، تو کہتے ہیں میں اجالے میں گیا، دیکھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوستو یہ رات بھر پڑھنے والے، ان کا یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن جن کی گھٹیوں میں اترا ہر رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے، ان سے بدعت کا صدور کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بدعت کو ختم کرنے والے تھے۔ صحابہ کو بدعت سے جتنی نفرت تھی جو ہے اتنی ان کو کسی چیز سے نفرت نہیں ہو سکتی شرک کے بعد، اور پھر صحابہ کے عمل کو بدعت کہنا، صحابہ کے عمل کو دین میں نئی چیز کہنا۔ بہرحال یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر صحابہ ہی بدعت اختیار کریں گے تو سنت کون اختیار کرے گا؟ تم اختیار کرو گے۔ بہرحال دیکھا صحابہ کا شغف قرآن سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے قرآن کی تلاوت انشاءاللہ۔ اس لیے یہ ہمارے حضور کی پہلی صفت ہے، حضور کی پہلی پہچان ہے، اور ہم کو اپنے حضور سے محبت ہے۔ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کو حضور سے محبت ہے تو ہمارے حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اور بڑی محبوب سنت ہے میرے نبی کی داڑھی، بہت پیاری سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے داڑھی کبھی نہیں کاٹا، ایک مشت سے کم کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں رہی۔ اور حضور ہی نہیں 1,24,000 صحابہ گزرے ہیں، کسی کی بھی داڑھی ایک مشت سے کم نہیں تھی۔ اگر محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور جیسا ہم چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ طے کر لیں انشاءاللہ، طے کر لیں کہ ہمارے چہرے پر مرنے سے پہلے داڑھی ہوگی، اور یہ نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، مرنا تو معلوم ہے تو ابھی سے داڑھی رکھیے تاکہ مریں
تو داڑھی کے ساتھ قبر میں نکیرین آئے ہمیں جگائیں بے داڑھی کے ہوں گے تو کتنا خراب سا لگے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر میں سامنا ہوگا کہ نہیں؟ جائیں گے کہ نہیں شفاعت کے لیے؟ حضور ہی کے پاس تو جانا ہے، حضور ہی کے پاس. میں بتا دوں ہم حضور کو تلاش کریں گے اور حضور ہمیں تلاش کریں گے انشاءاللہ. حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے محبوب یا محمد ارفع راسک، سر کو اٹھائیے. محبوب سر، جیسے چھوٹے بچے سے دلار میں پیار میں کہا جاتا اٹھو اٹھو اٹھو، اسی طرح سے اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یا محبوب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے. اشفا تو شفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت آپ کی امت کے حق میں قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ. ایک قرآن کی آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو نبی اتنا دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے. تو حضور کیا کہتے ہیں؟ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں خوش نہیں ہوں گا. آپ نے خوش ہونے کی ذمہ داری لے لی ہے تو اب میں اس وقت خوش ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم آپ کے دیدار کے لیے بےتاب ہوتے ہیں تو آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور آپ کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھوں کو روشن کر لیتے ہیں، اپنے دل کو تسلی کر لیتے ہیں. لیکن میدان محشر میں کہاں آپ ہوں گے کہاں ہم ہوں گے؟ ہم وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اور آپ کے بغیر نہ تو جنت کا مزہ ہے، نہ باغ فردوس کا مزہ ہے، نہ محلات کا مزہ ہے، نہ نہروں کا مزہ ہے، نہ جنت کی حوروں اور خوشبوؤں کا مزہ ہے اگر آپ کو نہ دیکھیں. حضور نے فرمایا سنو، اگر تمہیں سچی محبت ہے مجھ سے تو سن لو، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم بالکل خوش ہو گئے کہ کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے دل میں حضور کی محبت تو ہے، اور جب محبت ہے تو انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے دوستو آج کچھ دھوکہ سا ہو گیا ہے، ہم نے محبت کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے محبت کوئی اور چیز، محبت کوئی اور چیز ہے اور ہم نے کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے. محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے قرآن سے محبت کرنا، محبت ہے حضور کی حدیثوں سے محبت کرنا، محبت ہے حضور کے دین سے محبت کرنا، محبت ہے حضور کی سیرت سے محبت کرنا، محبت ہے حضور کی ہر ادا سے محبت کرنا. ہمیں حضور کے چلنے سے محبت ہو، حضور کے رہنے سے محبت ہو، حضور کے اٹھنے سے محبت ہو، حضور کے بیٹھنے سے محبت ہو، حضور کے اخلاق سے محبت ہو، حضور کے کردار سے محبت ہو. دوستو یہ ہے اصل محبت. دیکھیے صحابہ کوشش کرتے تھے کہ حضور جیسے چلتے ہیں ویسے ہی چلیں، حضور جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیں. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے عاشق تھے حضور کی سنتوں کے کہ ایک دن سفر میں جا رہے تھے، اونٹ کو بٹھایا، اٹھے اور ایک جگہ تھوڑی دیر جا کر بیٹھ کر پھر آ کر اونٹ پہ بیٹھ گئے. خادم نے کہا آپ نے راستہ کھوٹا کیا، جلدی کا سفر تھا اور آپ اترے اور استنجا وغیرہ بھی نہیں کیا اور بیٹھ کر چلے آئے. تو کہنے لگے اسی راستے سے حضور کے ساتھ گزرا تھا اور حضور ایک جگہ استنجا کے لیے اترے تھے، مجھے استنجا کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے نہیں سوچا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ حضور کی یہ ادا بھی چھوٹ جائے، چنانچہ میں نقل میں آ کر حضور کے پاس بیٹھ گیا. دوستو یہ ہے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیے صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ دل سے حضور کی ایک ایک سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. یہی ہے اصل محبت. دوستو یاد رکھیے ہم تو حضور تو ہم سے محبت کر رہے ہیں، حضور تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارے ماں باپ بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے میدان محشر میں باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. آج جو ہے نا باپ بیٹے کو بلاتا ہے نا، محبت کرتا ہے، بیٹے کو دیکھ کر باپ بھاگے گا، دوسری گلی میں چلا جائے گا، دوسری طرف چلا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر، دوست کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. سامنے نہیں آئے گا کہ کہیں نیکیوں کا کوئی سوال نہ ہو جائے، کہیں جو ہے کچھ مانگ نہ دیں، کہیں ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر دیں. دوستو سب کے سب بھاگیں گے.
لیکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں بھاگیں گے، حضور ہم سے قریب ہوں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میدان محشر میں سفارش کرنے کے لیے، سفارش حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، کہاں تلاش کریں؟ حضور پورا پتہ بتائیں گے۔ حضور کہتے ہیں مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جہاں امت کے اعمال تو میں وہاں کھڑا ہوں گا امت کی دستگیری کے لیے، جہاں میری امت کے اعمال تولے، جہاں ترازو لگا ہوا ہوگا اور ہر آدمی کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال میں وزن پیدا کر دے گا، نیکیاں اگر غالب ہیں جنت میں جائے گا، برائیاں اگر غالب ہیں جہنم میں جائے گا، ہر آدمی کا عمل تولا جائے گا۔ دوستو حضور کہتے ہیں مجھے وہاں تلاش کرنا، اگر وہاں نہ ملوں تو مجھے آب کوثر پر تلاش کرنا، حوض کوثر پر۔ حوض کوثر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبیوں کے حوض دیے ہیں، لیکن حضور کے حوض کا عالم ہی نرالا ہے، شان ہی نرالی ہے۔ حضور فرماتے دودھ سے زیادہ سفید پانی، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور سونے اور چاندی کے کٹورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ دوستو میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ پانی لاکھ خوشبودار صحیح، وہ کٹورے لاکھ سونے اور چاندی کے صحیح، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کائنات کے ہاتھوں سے ہم کو آب کوثر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خود بھر بھر کے پلائیں گے، آپ خود بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو صحابی سے کہتے ہیں حضور آب کوثر پہ مجھے تلاش کرنا، وہاں میں ملوں گا۔ حدیثوں میں آتا بخاری کی روایت میں لائن لگی ہوئی ہوگی، لوگ جو ہے آ رہے ہوں گے اور حضور اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے اس مولوی کی بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو آب کوثر نصیب فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے جب آب کوثر پی رہے ہوں گے تو اس وقت آپ یہ ضرور سوچئے گا کہ انشاءاللہ اب جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ کیوں؟ اس کے پینے کے بعد کوئی پیاسا نہیں ہوگا، اور پیاسا کہاں نہیں ہوگا؟ جنت میں نہیں ہوگا۔ حدیث میں من شربھا لم یظمأ قط، جو اسے پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ دوستو ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ بھی مولانا نے تذکرہ کیا، حدیثوں کا چرچا، علوم نبوت کا چرچا الحمدللہ اس وقت دارالعلوم میں جتنا ہوتا ہے دنیا کے کسی چپے میں نہیں ہوتا ہے۔ محدثین میں بحث چھڑ گئی آب زمزم اچھا ہے یا آب کوثر اچھا ہے، دونوں میں کس کا درجہ اونچا ہے؟ بعض محدثین نے کہا آب زمزم کا درجہ اونچا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 دفعہ دھلا گیا، اتنا پاکیزہ سینہ کہ اللہ نے اتنا پاکیزہ سینہ پیدا ہی نہیں کیا، اس کے باوجود حضور کا سینہ 4 دفعہ دھلا گیا۔ ایک دفعہ بچپن میں جب دائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تھے، جنگل میں تھے، جبریل آتے ہیں جنت کا تشتری لاتے ہیں اور زمزم کے پانی سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دھلتے ہیں۔ اس کے بعد جب نبی بنانا ہوا پھر اللہ نے سینے کو دھلوایا، جب جو ہے بعثت ہوئی پھر اللہ نے سینے کو دھلوایا، بعثت کا مطلب جب تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور آخری دفعہ جب اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا، معراج میں جانے سے پہلے جبریل آتے ہیں اور حضور کو لٹاتے ہیں، سینہ مبارک باہر نکالتے ہیں اور زمزم کے پانی سے دھلتے ہیں۔ دوستو اس سے استدلال کیا محدث نے کہ اگر کوثر والا پانی اچھا ہوتا تو اس سے دھلا جاتا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا، پتہ چلا زمزم کا پانی زیادہ اچھا ہے۔ دوسرے محدث نے کہا زمزم پینے والا تو جہنم میں جا سکتا ہے لیکن کوثر پینے والا جنت میں نہیں جہنم میں ہی نہیں سکتا، کوثر پینے والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کوثر کی فضیلت ہے۔ بہرحال وہ آب کوثر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ملے گا، لائن لگی ہوئی ہوگی، لوگ پی رہے ہوں گے، جو ہے کچھ لوگوں کو فرشتے لائن سے ہٹا دیں گے، نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، لائن میں تم سے نکل جاؤ۔ حضور فرمائیں گے ہؤلاء صحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، انہیں ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیا، انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیا، بدعتیں ایجاد کی۔ حضور کو جب یہ معلوم ہوگا تو حضور کہیں گے سوحقن سوحقن، دور کرو ان کو، دور کرو۔ دوستو حضور کو اپنے دین میں بدعت سب سے زیادہ ناپسند ہے، دین کا بگاڑنا، دین کا حلیہ بگاڑنا۔ دوستو ایک کھانا ہم نہ کھائیں، ایک کھانا ہم نہ کھائیں، لیکن اگر ہم اس کھانے کو خراب کر دیں، بگاڑ دیں تو یہ ناپسندیدہ بات ہوگی۔
اسی طرح سے نہ عمل کرے آدمی فاسق و فاجر، لیکن دین کو بگاڑے، حضور نے جیسا دین دیا تھا ویسا نہ رکھے، یہ بہت خرابی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ویسا ہی دین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا حضور سے ہم کو ملا تھا، مکے اور مدینے کی گلیوں میں جیسا حضور نے ہم کو دین دیا تھا ویسا ہی دین انشاءاللہ میدان معشر میں حضور کی سفارش حاصل ہوگی، شفاعت حاصل ہوگی اور آب کوثر حاصل ہوگا۔ صاحب پھر حضور نے کہا اگر آب کوثر پر بھی مجھے نہیں پاؤ تو پل صراط پہ تلاش کرنا۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کا پل ہے، پورے جہنم پر پل بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے اور ہر آدمی کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پل صراط پر نہ گزرے، سب کو گزرنا ہوگا۔ لیکن دوستو وہ حدیثوں میں آتا ہے کچھ لوگ چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ اکبر، وہی صدیق اکبر جیسے لوگ ہوں گے، صحابہ کرام جیسے لوگ ہوں گے، انبیاء کی تو عالم ہی دوسرا ہے، ان کا کیا کہنا ہے، خیر۔ اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ چلتے چلتے چلے جائیں گے، کچھ لوگ لشتم پشتم کسی طرح سے پار ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو اسی میں فرما دے۔ ویسے توقع بہت اچھی رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے پار کرا دیں۔ اور بہت سے لوگ کٹ کٹ کر گرتے چلے جائیں گے، کٹ کٹ، بال سے زیادہ باری، تلوار سے، جو کٹا گرا جہنم میں چلا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور نے فرمایا پل صراط پر مجھے تلاش کرنا، وہاں تلاش کرنا۔ دوستو یہ سخت سے سخت مرحلے ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، وہی مسجد میں سو جایا کرتے تھے، کہیں اور کے تھے، مدینے میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی گھر والا نہیں تھا، مسجد ہی میں رہتے تھے۔ ایک دن رات میں ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا لاؤ ان کو دفن کر دیں، حضور کو کیوں بتلائیں، حضور کی نیند کیوں خراب کریں، حضور آرام فرما رہے ہوں گے۔ حضور کو خبر نہیں کیا، رات میں لے جا کر دفن کر دیا۔ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی کہاں ہے، مسجد میں آتے تھے سب پر نظر ہو جاتی تھی، سب پر نظر ہوتی تھی، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو ہی رحمت العالمین یا محمد، نظر جانب ہر گنہگار داری، تو ہی رحمت العالمین یا محمد، نظر جانب ہر گنہگار داری۔ حضور نے کہا وہ خادم صاحب کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رات میں ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے لے جا کر ان کو دفن کر دیا اور آپ کو زحمت دینا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ راوی کہتے ہیں حضور اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے، اتنا غصہ کہ مجھے کیوں نہیں خبر کیا، مجھے کیوں نہیں بتلایا، میرا وہ امتی میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا، کیوں نہیں تم نے مجھے اطلاع دی۔ دوستو فوراً حضور ان کی قبر پر جاتے ہیں اور جنازے میں شریک نہ ہونے کی تلافی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ فارسی شاعر کا آج فارسی شعر بہت آ رہے ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن میں تو سناؤں گا ہی۔ کہتے ہیں کششے کی عشق دارد نہ گداردد بدیساں، عشق جو کشش رکھتا ہے وہ چھوڑے گا نہیں، بجنازہ کرنا آئی بمزار خواہی آمد، اگر جنازے میں نہیں آئیں گے تو مزار پر آئیں گے، عشق کی کشش چھوڑے گی نہیں۔ تو ہمارے نبی کو تو ہم سے عشق و محبت، ہم تو لاڈلے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور سے ہمیں، حضور کو ہم کیا ان سے محبت کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو ہم نے تو حضور کے طریقے کو قدم قدم پہ چھوڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول ہم کو کسی قدم پہ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی جو بہت بڑے عاشق تھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، آج جن کے مدرسے کا سارے عالم میں فیض جاری ہے، مولانا قاسم نانوتوی بہت بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے عاشق تھے کہ انگریزوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو پھانسی کا آرڈر دے دیا کہ جہاں ملے ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضرت کسی گھر میں چھپ جائیے، یہ انگریز پکڑے گا آپ کو پھانسی دے دے گا، آپ تو شہید ہو جائیں گے، ہم پر رحم کیجیے اور جو ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ کیجیے، خدا کے واسطے ہماری رعایت کر کے آپ چھپ جائیے۔ بہت لوگوں نے کہا تو ایک مکان میں چھپ گئے، 3 دن چھپنے کے بعد باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ تو اب بھی پڑا ہوا ہے اور آپ باہر نکل آئے، تو کہنے لگے حضور غار ثور میں 3 دن تک چھپے تھے، سنت ادا ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں چھپنے میں بھی سنت، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے دیوانگی رسول۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ایک ہیں،
حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھیوں میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی ایک دن مسجد سے نکل رہے تھے. کسی نے کوئی عالم تھے جو حضرت کے مرید اور شاگرد تھے, انہوں نے کہا مولانا بہت بڑے متبع سنت ہیں, کوئی سنت چھوڑتے نہیں ہیں. مسجد سے نکلنے کی 2 سنت ہے, ایک تو یہ کہ پیر بایاں نکالا جائے اور دوسری سنت ہے کہ جوتا داہنا پہنا جائے. تو اگر پیر بایاں نکالتے ہیں تو داہنے پیر میں جوتا پہننے والی سنت چھوٹ جاتی ہے, اور دایاں پیر نکال کر جوتا پہن لیتے ہیں تو بایاں پیر نکالنے والی سنت چھوٹ جاتی ہے. دیکھتے ہیں دونوں سنت پر کیسے عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں یہی سوچ ہی رہا تھا تب تک مولانا مسجد کے کنارے پہنچ گئے اور جوتا پہننے لگے. بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھ دیا, ہو گئی سنت, اور دایاں پیر نکال کر پہن لیا. دیکھ رہے ہیں دونوں سنتیں ادا ہو گئی کہ نہیں ہوں گی. بڑے عاشق لوگ ہیں, دیوانے لوگ ہیں. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی عمر 120 سال کی تھی, سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اتنے متبع سنت کی زندگی میں کوئی سنت جان بوجھ کر نہیں چھوڑا. جب انتقال ہونے لگا بے ہوش ہو گئے. اب جاکنی کا عالم ہے, بے ہوش ہو گئے تو پاجامہ پہنے ہوئے تھے. لوگوں نے سوچا پاجامہ نکال کر لنگی پہنا دے. اب بایاں پیر جو ہے دایاں پیر کا نکالنے لگے, پاجامہ دائیں پیر کا نکال. سنت یہ ہے کہ پہنا جائے دائیں پیر میں اور نکالا جائے بائیں پیر کا, یہ سنت ہے. اب وہ نکالنے والا دائیں پیر کا نکال رہا, بے ہوشی کے عالم میں ہے, لیکن سنت کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ اس بے ہوشی کے عالم میں پیر سکوڑ لیتے ہیں. منع تو نہیں کر سکتے, زبان نہیں بول سکتی, لیکن پیر کو سمیٹ لیتے ہیں. یعنی اس پیر میں مت نکالو, دوسرے پیر کا نکالو. مرتے مرتے سنت پر عمل کر رہے ہیں دوستو, یہ ہے عشاق. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں, یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں, یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں, کیا ہے میں نے گناہوں کے جمع ایک انبار. جب سے سنا ہے کہ آپ شفیع المذنبین ہیں, گناہوں کی گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے ہیں, تو میں نے بھی گناہوں کا ایک انبار اکٹھا کر رکھا ہے. بہرحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا یہ بیان کی کہ حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, صحابہ بھی قرآن کی تلاوت کریں, ہم بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ایک بات بتلا دوں, ہم میں سے لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں, بوڑھے بھی ہو چکے ہیں, صحیح قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں, قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں. بتلائیے یہی غلط قرآن پڑھ کر اللہ کے یہاں جائیں گے, کس طرح سے سرخروئی حاصل ہوگی. اس لیے ہم چاہیے کہ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اس کی آسان شکل ہے, ہر جگہ علماء ہیں, مدرسے ہیں, مسجدیں ہیں. امام صاحب کے پاس جائیے, مولانا کے پاس جائیے, 1 گھنٹہ وقت لگائیے, 2-3 مہینے میں انشاءاللہ آپ صحیح قرآن پڑھنے لگیں گے. اور صحیح قرآن پڑھیں گے, بتائیے حضور کی ادا پر آ جائیں گے, حضور کی سنت پر آ جائیں گے, حضور کے طریقے پر آ جائیں گے. حضور کی پہلی صفت ہے قرآن کی تلاوت. دوسری صفت یعلمہم الکتاب, حضور لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں. پتہ چلا ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا چاہیے, ہر مسلمان کو قرآن کا معنی اور مطلب سیکھنا چاہیے. قرآن حضور سکھاتے ہیں, یعلمہم الکتاب, لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں نبی پاک. یہ دوسری صفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یاد رکھیے صحابہ بھی اگر حضور سے قرآن نہ سیکھیں تو غلط ہو جاتا تھا. صحابہ بھی محتاج تھے کہ قرآن حضور سے سیکھیں, ایک ایک آیت حضور سے سیکھتے تھے. اگر کسی دفعہ کسی وجہ سے کوئی آیت نہ سیکھا انہوں نے اور اپنے سے اس کا مطلب نکال لیا تو ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی. چنانچہ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عدی بن حاتم, قرآن کی آیت اترتی ہے, شروع میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو افطار میں جو کھا لیا, اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں, صرف افطار میں جو کھا لیا. اب اگر جھپکی بھی آ گئی تو کھا نہیں سکتے. لیکن اللہ صحابہ کرام پر رحم فرمایا, کچھ دنوں کے بعد قرآن کی آیت اتری, کلوا واشربوا, کھاتے رہو پیتے رہو. ہم لوگ ماشاءاللہ ڈٹ کے عمل کرتے ہیں, اس پر ڈٹ کے عمل کرتے ہیں. افطار میں بھی خوب کھاتے ہیں, ڈکارتے ہوئے مسجد جاتے ہیں اور افطار کے بعد آ کر پھر کھاتے ہیں, اور تراویح سے پہلے پھر کھاتے ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھ کے پھر کھاتے ہیں, اور سحری میں تو ڈٹ کے کھاتے ہی رہتے ہیں. خیر اللہ نے کہا کلوا واشربوا, کھاتے پیتے رہو, لیکن کب تک کھاتے پیتے رہو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ الگ ہو جائے. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کی زبان ہے, یہ سیکھنے سے آئے گی.
جب تک قرآن کے اصول نہیں سیکھو گے، عربی نہیں سیکھیں گے، نحو صرف نہیں سیکھیں گے، بلاغت نہیں سیکھیں گے، لغت نہیں سیکھیں گے، مدرسوں میں نہیں پڑھیں گے، علماء سے نہیں پڑھیں گے، مفسرین کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکیں گے، تب تک سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ دوستو جو ہے وہ صحابی، انہوں نے سوچا میں تو عربی ہوں، مجھے تو مطلب سمجھ میں آ گیا، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ ہو جائے تب تک کھاتے رہنا ہے۔ اب گئے بازار سے 2 دھاگا خرید لائے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور تکیا اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہتے جب تک دونوں ایک دوسرے سے الگ نظر نہیں آتا، کھاتے رہتے۔ دوستو بجلی نہ ہو تو فجر بعد بھی نظر نہ آئے، اور دارالعلوم دیوبند کا 1 سیٹ کا کمرہ ہو تو ظہر بعد بھی نظر نہ آئے۔ خیر جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے عدی کو بلایا، کہا عدی تیرا تکیا کتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں رات اور دن سب آ گئے۔ اللہ کے بندے یہ دھاگا نہیں مراد ہے، سیاہ دھاگے سے صبح صادق کی سفیدی مراد ہے۔ دھاگا بھی پھیلا ہوتا اور سفیدی بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو سفید دھاگا کہہ دیا، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات چلی جائے اور صبح آ جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، رات کے جانے تک، صبح کے آنے سے پہلے تک کھاتے رہو، صبح صادق کے آنے سے پہلے تک۔ دیکھیے وہ صحابی ہیں، عربی جاننے والے ہیں، لیکن ایک آیت کا مطلب حضور سے نہیں سیکھا، غلطی ہو گئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں غلطی ہوئی؟ پتہ چلا کہ قرآن و حدیث ہم کو اپنے بڑوں سے سیکھنا پڑے گا، بڑوں سے سیکھنا پڑے گا، بے سیکھے نہیں آئے گا۔ آج ہمارا نوجوان ترجمہ اٹھا لیتا بخاری اور مسلم کا اور کہتا کہ مجھے ساری حدیثیں آ گئی، مجھے ساری حدیث ہے۔ بالکل غلط ہے، دھوکہ ہے۔ صحابہ تو حضور سے سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھو، یعلمہم الکتاب، کئی جگہ بتایا ہے کہ حضور صحابہ کو قرآن سکھاتے ہیں، والحکمت، حدیثیں سکھاتے ہیں، حدیثیں صحابہ بھی حضور سے سیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں آتا ہے، وہ جنازہ والی حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں جو شریک ہو جاتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، 1 قیراط ثواب ملتا۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا قیراط جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ ہمارے بھائی ہوتے تو کہتے ہاں ترجمہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ نہیں، صحابہ نے کہا نہیں، بتائیے اللہ کے رسول۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ قیراط، اب بتائیے گا جنازے میں کسی کے شریک ہو جائے اور احد پہاڑ کے برابر، کیوں جانتے ہیں؟ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے ایک مسلمان کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کا جنت میں جانا آسان، بڑا ثواب ہے نماز جنازہ کا۔ حالانکہ اس سے آسان کوئی نمازی نہیں، پکے سے پکا بے نمازی بھی جنازے کی نماز بڑی آسانی سے پڑھ لے گا، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر 4 تکبیریں کہنی ہیں اور اس میں دعائیں پڑھنی ہیں، اور دعا نہ بھی یاد رہے تب بھی علماء کہتے ہیں نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اتنی آسان نماز جنازہ، اور اتنا ثواب بہت پہاڑ کے برابر۔ کیوں اتنا ثواب ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے ایک مسلمان کا جنت میں جانا آسان ہو رہا ہے۔ آپ دعائیں مغفرت کریں گے وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ 60 مسلمان اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو جائیں اس کے مغفرت کی امید ہے۔ ایک حدیث میں 100 مسلمان اگر شریک ہو جائے تو اس کے مغفرت کی امید ہے۔ یاد رکھیے جتنا جنازہ بڑا ہوگا اتنی ہی مغفرت زیادہ کی امید زیادہ کی جائے گی۔ اللہ والوں کے جنازے بہت بڑے، امام احمد بن حنبل کا جنازے میں 20 لاکھ آدمی شریک تھے، 20 لاکھ آدمی شریک تھے، اور جو ہے جنازہ جب جا رہا تھا اتنے لوگ جا رہے تھے، 20,000 یہودی اور نصرانی جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ عجیب شان ہے اللہ والوں کی، زندگی میں بھی تبلیغ کرتے ہیں، مر کر جنازوں سے بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، یا اللہ کے دیوانوں کا جنازہ۔ دوستو اسی طرح سے جو مقبولین بارگاہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جنازے میں لوگوں کو بہت بھیجتے ہیں، یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی جنازہ مقبول فرما دے۔ ہاں کچھ لوگ ڈرے نہ کہ جنازے کا نام لے لیا، جنازہ تو ہونا ہی ہونا، کوئی صاحب ایسے نہیں ہے کہ جنازہ نہ ہو۔ مرزا غالب نے تمنا کیا تھا، ہوئے ہم مر کے جو ہم رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ مزار، نہ کہیں مزار ہوتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جنازہ تو ہر ایک کا ہونا۔ ایک فقیر کی پگڑی لے کے کوئی بھاگ گیا، فقیر جا کے قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھ گیا، گیٹ پہ جم کے بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا فقیر پگڑی تو ادھر لے کر گیا ہے بازار کی طرف، تو قبرستان کے گیٹ پر بیٹھا ہے۔ پہلے کہیں بھی جائے یہیں آئے گا۔ دوستو ہم کہیں بھی جائیں، دنیا میں کہیں بھی جائیں،
لیکن آئیں گے ہم قبر ہی کی طرف، اس لیے قبر کی فکر رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جنازے کو مقبول جنازہ فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے صحابہ ایک ایک حدیث کا لفظ حضور سے سیکھتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا جو کفن دفن میں شریک ہو جاتا اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ آتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے، حالانکہ وہ عربی ہیں پھر بھی حضور سے پوچھتے ہیں۔ پتا چلا دین بڑوں سے سیکھنے سے آتا ہے، صرف ترجمے سے نہیں آتا۔ اگر ترجمے سے دین سیکھو گے نا تو ایک چینل چلتا ہے بمبئی سے، اس چینل والے سے کسی نے پوچھا، ایک سوال کیا، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گی؟ عورتوں کو تو کبھی فکر نہیں ہوتی، مردوں ہی کو فکر ہوتی ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گی۔ اب وہ چینل والے صاحب کہتے ہیں دیکھیے ذہین ہونا الگ چیز ہے، مطالعہ کرنا الگ چیز ہے، اور عالم ہونا الگ چیز ہے۔ وہ چینل والا کہتا ہے حوریں مرد بھی ہوتی ہیں، حوریں عورت بھی ہوتی ہیں۔ آپ کیا ہنسیں گے؟ آپ کیا ہنس رہے ہیں؟ حوریں اگر سنیں گی تو کتنا ہنسیں گی کہ ہم عورت ہیں، ساری علامتیں عورت کی، ایک کون محقق پیدا ہو گیا جو ہمیں مرد کہہ رہا ہے؟ اگر وہ شخص عربی پڑھتا، ایک دن بھی عربی مدرسے میں داخلہ لیتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ یہ حور جو ہے جمع ہے حورا کی، اور حورا مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ عورت ہی ہوگی، مرد نہیں ہو سکتی۔ اور میں کہتا ہوں اگر وہ قرآن پڑھا ہوتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو پردوں میں چھپی ہوئی ہیں، بتائیے پردوں میں مرد چھپتے ہیں یا عورت چھپتی ہے؟ اور اسی طرح سے ایک جگہ تو قرآن میں صاف صاف آ گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں کہ ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان، کسی جنات نے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں قائم کیا۔ یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ وہ حوریں عورت ہیں، لیکن یہ محقق ترجمہ چھاپ محقق کہتا ہے کہ حوریں مرد بھی ہوتی ہیں، حوریں عورت بھی ہوتی ہیں۔ پھر آگے جواب کیا دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے مرد حوریں عورتوں کو ملیں گی اور عورت حوریں مردوں کو ملیں گی۔ اور خوش ہے کہ یہ جواب تو امام ابو حنیفہ بھی نہیں دے پائے ہوں گے، یہ جناب تو صحابہ نے بھی نہیں دیا ہوگا۔ دوستو یہ صرف ذہانت سے نہیں کام چلتا، سنیے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ امام بخاری یوں ہی نہیں بخاری بن گئے، گھٹنے پر گھٹے پڑ گئے۔ کہتے ہیں یاد نہیں آتا مجھے کہ کتنی دفعہ میں محدثین سے ملنے کے لیے کوفہ اور بغداد گیا ہوں، کتنی دفعہ۔ یہ چکر کیوں لگا رہے ہیں محدثین کا؟ بلا چکر لگائے حدیث نہیں آتی۔ اور آپ پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہوا تک نہیں لگے گی حدیث کی۔ حدیث محدثین سے پڑھنا پڑے گا اور جو ان کے خدمت میں رہنا پڑے گا۔ امام بخاری خود کہتے ہیں، ایک صاحب امام بخاری کے مہمان ہوئے، وہ کہتے ہیں رات میں 18 دفعہ امام بخاری اٹھتے تھے اور حدیثیں پڑھتے تھے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر پڑھتے، رات میں 18 گویا حدیثی سونا اور حدیثی جاگنا، حدیثی اوڑھنا اور حدیثی بچھونا بن جائے تب حدیث سمجھ میں آتی ہے، صرف ذہانت سے، صرف ترجمے سے نہیں۔ ترجمے کا حال سنیے، ایک صاحب کے پاس ترمذی کا ترجمہ تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، ہلکے، دھیرے دھیرے۔ اب وہ پرانا رسم الخط تھا، ان کی اردو بھی کمزور تھی، پڑھے کہ ہل کے پڑھنا چاہیے، تو ہلکے کو ہل کے پڑھے۔ اب آئے مسجد میں نیت باندھی، ادھر بھی ہل رہے ہیں، ادھر بھی ہل رہے ہیں، کچھ ادھر لوگوں کو گرا دیا، کچھ ادھر لوگوں کو گرا دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا کھا کر آیا تو کہ آج جو ہے ادھر بھی گھوم رہا، کئی لوگوں کا پیر تم نے توڑ دی۔ کہنے لگا کیا؟ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ کیسے حدیث پر عمل کر رہا؟ ترمذی کے ترجمے میں لکھا ہو کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے، میں ہل کے پڑھ رہا ہوں۔ دوستو اگر کسی استاد سے پڑھتا تو بتا دیتا کہ ہلکے ہے، ہل کے نہیں ہے۔ پتا چلا بلا استاد کے۔ بتائیے، میں ایک بات بتا دوں گا آپ کو، کوئی اگر بلا استادوں سے پڑھے ڈاکٹری کی دکان کھول لے تو بتائیے وہ متم میں رہے گا یا جیل میں جائے گا؟ جیل میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک عیسائی اناری حکیم قبرستان سے گزرتا تھا تو اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ ساری میری ہی دوائیں کھا کھا کے مرے ہیں، میری ہی دوائیں کھا کھا کے مرے۔ اناری ڈاکٹر مار ڈالے گا لوگوں کو، اس لیے گورنمنٹ جو ہے اس کو جیل میں ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی اناری سے اپنا گھر بنوا لیا تو اس سے پہلے قبر کھدوا لیجئے گا، یہ گھر گرے گا۔ تو بتائیے ڈاکٹر اناری نہیں چلے گا، جو ہے انجینئر اناری نہیں چلے گا، اور دین ہی غریب رہ گیا کہ اناری انگوٹھا ٹکالی میں پڑھا ہوا، ایک لفظ عربی نہیں جانتا اور حدیثیں بتا رہا ہے، مسئلے بتا رہا ہے۔
پری نہفتہ رخو دیو با کرشمہ اور ناز، پری نہفتہ رخو دیو با کرشمہ اور ناز، بسوخت عقل دا حیرت کی اینچے بولا جبیس۔ پری جو ہے بڑے بڑے علماء تو ڈرتے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ میں دن کی تقریر میں نے کہا تھا، امام ذہبی، مزی، بڑے بڑے علماء جب کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا مہینوں غور کرتے تھے، سندوں پر دیکھتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، ایک ایک رجال کے بارے میں ساری طرق کو دیکھتے تھے، جب جا کر کہتے تھے حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تھا بڑے بڑے محدثین سے پوچھتے تھے۔ آپ ترمذی کھول کے دیکھو، امام ترمذی بار بار کہتے ہیں سألت محمدن، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ امام ترمذی اتنا بڑا محدث، وہ کہتا میں نے امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ ترمذی تو امام بخاری سے پوچھیں، بڑے بڑے محدثین مہینوں غور کریں، لیکن ہمارا یہ جاہل محدث دھڑ سے جب حدیث سنتا تو کہتا ضعیف اور کہتا ضعیف، ایک منٹ میں کہا اسے ضعیف، اسے خبر بھی نہیں ضعیف کس کو کہتے ہیں۔ حبشی جا رہا تھا، آئینہ ملا، اٹھا کر دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا تو غور سے گھما کر پھینکتا، کہتا اتنا کالا تھا جبھی تو کسی نے پھینک رکھا ہے۔ دوستو وہ آئینہ کالا نہیں تھا، جناب ہی کالے تھے۔ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، جناب ہی ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، جناب ہی ضعیف ہے، فیشن بنا لیا ضعیف کہنے کا، سمجھ میں نہ آئے تو ضعیف ہے، سمجھ میں نہ آئے تو ضعیف ہے۔ کیا ہمارے حضور کی حدیث ہی تمہارا نزلہ گرانے کے لیے رہ گئی تھی؟ تمہاری نفسانی خواہشات کا گویا کھلونا حضور کی حدیث ہی رہ گئی تھی؟ ایک جاہل اٹھتا ہے، اناری اٹھتا ہے، ایک لفظ عربی نہیں جانتا، فن رجال سے اس کو واقفیت نہیں ہے، صحیح حدیث کی تعریف بھی سے نہیں معلوم ہے، ایک سطر بخاری نہیں پڑھ سکتا، ایک سطر نہیں بخاری، اور صبح سے شام سے بخاری 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 چلاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں ایسے بخاریوں کو لاؤ میرے پاس، ایک حدیث اگر پڑھ دیں بخاری شریف کی، ایک حدیث پڑھ دیں، بخاری سامنے کھول کر رکھ دوں گا بخار آ جائے گا، ایک حدیث صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حضور کی صفت ہے قرآن سکھانا، حضور کی صفت ہے حدیثیں سکھانا۔ اگر خود ہی سے آدمی سیکھ لیتا تو پھر حضور کی اتنی اہمیت سے صفت اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتے؟ پتہ چلا حضور کے سکھائے بغیر نہ کوئی قرآن سیکھ سکتا نہ حدیثیں سیکھ سکتا۔ تو دیکھیے اس آیت میں جو میں نے حضور کی سیرت میں پڑھی، 4 سیرت بیان کی۔ قرآن کی تلاوت، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کا معنی سیکھنا، معنی ترجمے سے نہیں آئے گا، بڑوں سے سیکھنا پڑے گا۔ صحابہ نے اپنے بڑے سے سیکھا، حضور سے سیکھا نا، اور حضور صحابہ کے بعد والوں نے صحابہ سے سیکھا، ان کے بعد والوں نے ان سے سیکھا، ایک تسلسل ہے سیکھنے کا۔ جو بلا سیکھے اگر کوئی بات بتا دے دین میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جیسے بلا پڑھے ڈاکٹر کا اعتبار نہیں ہوتا، بلا پڑھے انجینئر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے بلا پڑھے محدث کا کوئی اعتبار نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور حضور کی یہ بھی صفت بیان کی، لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ اکبر، اتنے پاکیزہ ہیں کہ جو لگ گیا حضور سے وہ بھی پاکیزہ ہو گیا، اتنے پاک دامن ہیں کہ دنیا میں آج جو پاک دامنی پائی جا رہی ہے وہ سب فیض ہے، صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج مسلمان اپنی نظر نیچے رکھتا ہے، غیر محرموں پر نظر نہیں ڈالتا ہے، عفت کی زندگی گزارتا ہے، یہ سب فیض اور برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا عفت کی زندگی گزارو، اور حضور کی عفت و پاک دامنی 40 سال تک مکے میں رہے، 40 سال تک، 40 سال کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 25 سال کی عمر گزاری، 25 سال میں 40 سال کی عورت سے نکاح کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی پاکیزہ زندگی، شاعر کہتا ہے بے داغ ہے مانند سے ہر جس کی جوانی، بے داغ ہے مانند سے ہر جس کی جوانی۔ دوستو حضور خود بھی پاکیزہ ہیں اور صحابہ کو بھی حضور نے پاکیزہ بنا دیا۔ وہ مکہ جہاں زناکاری اور بدکاری ہو رہی تھی، آج حضور کی برکت سے اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہاں صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں عبادتیں ہو رہی ہیں، طواف ہو رہا ہے، مینا اور عرفات کے پہاڑ نعرے تکبیر سے گونج رہے ہیں، تلبیہ سے اللہم لبیک سے گونج رہے ہیں۔ یہ سب برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ سناؤں، حضور نے لوگوں کو کیسا پاکیزہ بنایا۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، مکے میں زمزم پیتے تھے، مدینے میں آئے تو پانی اچھا نہیں مل رہا تھا،
کڑوا پانی، تلخ پانی، زبان آئٹ جائے۔ ایک کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا اور اس کنویں کا مالک یہودی تھا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، مسلمان جائیں تو پیسہ لے کر پانی دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، حضور نے اعلان کر دیا جو مسلمان اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے گا میں اس کے لیے جنت میں چھلکتی ہوئی نہر کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضور نے اعلان فرما دیا۔ مجمع میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، دوڑے ہوئے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، یہودی سے کہتے ہیں کنواں بیچ دے۔ یہودی کہتا بہت پیسہ لوں گا۔ عثمان غنی کا جو کہو گے دے دوں گا۔ کیوں؟ ان کی نظر پیسے پر نہیں ہے، جنت کی چھلکتی ہوئی نہر پر ہے جس کی حضور نے ضمانت لے لی ہے۔ دوستو یہودی جب حضرت عثمان غنی نے یہودی نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی خرید ہی لیں گے، اپنی شرارت پر اتر آیا۔ بڑی شریر قوم ہے، بڑی شریر۔ وہ کہنے لگا آدھا بیچوں گا اور آدھا نہیں بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا اور آدھا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، سوچا کہیں آدھے سے بھی نہ مکر جائے، کہا آدھا ہی بیچ دے، آدھا ہی دے دے۔ چنانچہ جو ہے آدھا کنواں خرید لیا، 24,000 دینار دے کر آدھا کنواں خرید لیا، اور گھر بھی نہیں گئے، وہیں کھڑے کھڑے مسلمانوں پر وقف کر دیا، وہیں کھڑے کھڑے مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ دوستو اب مسلمان میٹھا پانی پی رہے ہیں، سارے کے سارے مسلمان۔ شرط یہ ٹھہری ایک دن کا پانی یہودی لے گا، چونکہ آدھا ہی بیچا تھا، ایک دن کا پانی یہودی لے گا اور ایک دن کا پانی مسلمان لیں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عقل سب سے زیادہ دی ہے۔ جو کہتے ہیں یہودیوں کے پاس عقل ہے، عیسائیوں بالکل غلط کہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو مسلمان کیوں نہ ہوتے؟ اگر عقل ہوتی تو مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ عقل ہی کس کام کے جو جنت ہی کا راستہ نہ دکھائے۔ تو دوستو سب سے زیادہ عقل الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ہے، آج بھی ہے، حضور کے زمانے میں بھی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ کیوں؟ ایمان، عقل ایمان سے اس میں جلا آتا ہے، اور ایمان مسلمانوں ہی کے سینے کے اندر موجود ہے دوستو۔ اور عقل حضور کی سب سے زیادہ عقل ہے، اور جو حضور کی امت بنے گا اسی کی عقل سب سے زیادہ ہوگی۔ دوستو مسلمانوں کی عقل دیکھیے، جس دن مسلمانوں کی باری آتی 2 دن کا پانی لے لیتے، اپنے گھروں میں رکھ لیتے۔ اب دوسرے دن یہودی کی باری آتی، کنویں کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا پانی بیچنے کے لیے، صبح سے شام تک بیٹھتا، ایک پیالہ پانی بھی نہیں بکتا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، جب پیمانے صبر لبریز ہو گیا، آ کر حضرت عثمان غنی سے کہتا ہے وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو۔ دوستو حضرت عثمان نے وہ بھی لے کر آزاد کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ بتائیے چھلکتی ہوئی نہر مل گئی کہ نہیں جنت میں؟ مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ یہ کس نے پاکیزہ بنایا؟ حضرت عثمان کے اندر یہ سخاوت کس نے پیدا کیا؟ یہ سب برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہی عمر فاروق جو حضور کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے، اعلان کر دیا جو حضور کو قتل کرے گا 100 اونٹ دیا جائے گا اس کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، بڑے بہادر سرماؤں میں تھے مکے کے، بڑے تلوار چلانے والے، ان کا یہ کام میں ہی کروں گا، یہ انعام میں ہی لوں گا۔ چلے تلوار لے کر شمشیر برہنہ گھماتے ہوئے بڑے جلال کے ساتھ۔ ایک راستے میں مسلمان ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان سے پہلے اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو۔ اب غصے سے ان کا حال برا، کیا میرے بہن بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے؟ ہاں وہ بھی ہو گئے۔ آتے ہیں بہن کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور بہن و بہنوئی اور ایک اور صحابی سب مل کر قرآن پڑھ رہے تھے، وہ صحابی ان لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ اب حضرت عمر کی آواز سن کر وہ صحابی تو ادھر ادھر چھپ گئے اور بہن وہیں رہی۔ حضرت عمر بہنوئی کو پا گئے قرآن پڑھتے، مارنا شروع کیا، مارتے رہے۔ بہن آئی کچھ مزاحمت کرنے، ان کو بھی ایک تھپڑ لگایا۔ بہن بھی تو انہی کے باپ کی بیٹی تھی، وہ بھی کہنے لگے عمر تم مار ڈال جان، لیکن ایمان سینے سے نہیں نکلے گا، یہ قرآن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ حضور کا دامن جو مل گیا وہ ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے۔ جو جان مانگو تو جان دے دوں، جو مال مانگو تو مال دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، حضور نبی کا جاہو جلال دے دوں۔ جب حضرت عمر کی بہن نے بڑی جرات کے ساتھ کہا ماں چاہے مار ڈال، تو حضرت عمر اب ٹھٹکے کری، اتنی جرات کے ساتھ یہ بہن بول رہی ہے، کہنے لگے بات کا لاؤ قرآن لے آؤ دیکھوں کیا قرآن ہے، کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ۔ انہوں نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو تب قرآن دیں گے۔ حضرت عمر سے غسل کروایا، غسل کر کے ہاتھ میں قرآن دیا۔ قرآن میں وہی آیتیں تھیں طٰہٰ کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ جب اس جملے پر پہنچتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس جملے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب لو ہو گئے تیغ اسلام کے، تیغ قرآن کے شہید ہو گئے حضرت عمر۔ اب کہتے ہیں بہن سے مجھے بھی لے چلو حضور کے پاس۔
میں بھی مسلمان ہوں گا. تلوار لے کر نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، اب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. بہن بہنوئی لے گئے دار ارقم میں. اس وقت تک 39 مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. کسی صحابی نے جھروکھوں سے جھانک کے دیکھا تو حضور سے کہتے ہیں کہ عمر کھڑے ہیں اور تلوار لیے کھڑے ہیں. حضرت حمزہ شیر خدا تھے، وہ اندر موجود تھے، حضور کے سگے چچا. وہ کہنے لگے کھول دروازہ کھول دو. عمر صحیح نیت سے آ رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اللہ اکبر، عمر سے بھی بڑے موجود ہیں. دروازہ کھولا جاتا ہے. حضرت عمر حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور دامن پکڑ کر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں عمر بولو اسلام کب لاؤ گے؟ عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. گھر میں جتنے لوگ تھے نعرہ تکبیر گونج اٹھا. اور دوستو فرشتوں میں بھی نعرہ لگ گیا، فرشتوں میں بھی نعرہ لگ گیا. فرشتے بھی جوش مسرت سے خوب جھوم اٹھے. اب حضرت عمر نے کہا لات و عزا کی عبادت چھپ کر کی جائے، کھل کر کعبے میں کی جائے گی، اور اللہ کی عبادت دار ارقم میں چھپ کر کی جائے گی. ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول چلے نماز وہاں پڑھی جائے گی. ابھی مشرکین انتظار میں ہے کہ عمر گردن لے کر آتے ہیں اور یہاں عمر دیوانے بن کر آ رہے ہیں. ایک طرف دائیں طرف حضرت ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، درمیان میں حضور چل رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں. آ کر اذان دی جاتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں. اعلان کرتے ہیں حضرت عمر کی جس کو مقابلہ کرنا ہو آ جائے. دوستو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے. دوستو آج خلیل کی مراد برائی. خلیل نے خانہ کعبہ عبادت کے لیے بنایا تھا، اب تک بت پوجا جا رہا تھا. خلیل کی تمنا پوری ہو گئی. دوستو یہی عمر جن کی ابتدائی زندگی ہے کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں. جب حضور معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میری جنت بھی دیکھتے جائیے، جہنم بھی دیکھتے جائیے. جہنم تو جھانک کر دیکھ لیا، جو ہے دعا کر دی بار الہ میرا امتی کوئی اس میں نہ آئے، اتنی خطرناک چیز ہے اس میں نہ آئے. جنت کے اندر گئے، جنت کے نہروں کو دیکھا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر. اور دنیا میں نہر گڈھے میں بہتی ہے اور جنت میں نہر اوپر بہے گی، دیوار اوپر رہے گی. کھڑے کھڑے پی لے، بیٹھے بیٹھے پی لے، لیٹے لیٹے پی لے، ادھر سے پی لے ادھر سے پی لے. عجیب طرح کی نہر ہوگی. بس اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے. دودھ کی نہر الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی، شراب طہور کی نہر الگ ہوگی. بہترین، یہ جے پور کا کیمیکل ملا ہوا دودھ نہیں، جنت کا شاندار دودھ اس کی نہر ہوگی. نہر میں مولانا تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نہر کا دودھ کا بھی تذکرہ کیا، شہد کا بھی کیا، شراب طہور کا بھی کیا، پانی کا بھی کیا، چائے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. شاید چائے کے رسیا رہے ہوں گے. مولانا نے کہا، بہادر جواب تھے مولانا، کہنے لگے اگر چائے نہر میں ہوگی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے تو بڑے بڑے ڈراموں میں رکھی ہوگی، جتنا چاہو گے پیو گے. بہرحال یہ تو لطیفے کی بات تھی. حضور جنت سیر کرتے 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 ایک شاندار محل نظر پڑا. سونے اور چاندی کی دیواریں، یاقوت اور لال و زمرد جڑے ہوئے، بہت شاندار محل، جنت میں بھی نمایاں تھا. حضور کی نظر اس محل پہ پڑتی ہے. حضور پوچھتے ہیں اے جبریل یہ محل کس کا بنا ہوا ہے، یہ محل ہے کس کا؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ عمر فاروق کا محل ہے. ابھی عمر فاروق دنیا میں ہے، 70-72 پیمن لگا ہوا، کہیں زمین پہ سوئے ہوئے ہوں گے اور جنت کا محل بن کر تیار ہوں گے. دوستو یہ جنت کا محل ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ تو انتظار کرے گا. یہ دنیا کے محل تو دھوکہ دیتے ہیں. جب میں تاج محل دیکھنے جاتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس شاہجہاں نے بنوایا تھا اس محل نے کتنا دھوکہ دیا اس کو، کتنا. تو آج اس کے گھر کا کوئی نہیں ہے، وہاں اس کے گھر کا کوئی نہیں رہنے والا، دوسرے ہی لوگ رہتے ہیں. دوستو جنت کا محل بنوائیے، انشاءاللہ وہ دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا. خیر حضور جب معراج سے واپس آئے سارے صحابہ ملنے گئے، حضرت عمر فاروق بھی آئے. حضور نے حضرت عمر سے کہا عمر جنت میں آپ کا محل دیکھ کر آیا ہوں، اور ادھر قریب نہیں گیا، آپ کی حوریں بیٹھی ہوئی تھی اس لیے قریب نہیں گیا. غیرت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے کیا غیرت، ایک دن وہ ہے کہ قتل کرنے جا رہے ہیں اور ایک دن یہ ہے کہ جنت میں ان کا محل دیکھا جا رہا ہے. دوستو یہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. حضور جنت میں ٹہل رہے ہیں، جو ہے ایک جگہ جوتے کی آواز آ رہی ہے، کوئی جوتا پہن کے چل رہا ہے. حضور دیکھ نہیں رہے، جبریل سے پوچھتے ہیں کون جوتا، کس کے جوتے کی آواز آ رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں بلال حبشی کے جوتے کی آواز آ رہی ہے. بلال حبشی دنیا میں ان کے جوتوں کی جھنکار جنت میں سنی جا رہی ہے.
جوتوں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے. دوستو یہ ہے حضور کے دیوانوں کا عالم, حضور کے عاشقوں کا عالم. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا اور پکا عاشق بنائے. میں آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ اللہ جس نے عرب کے امیوں میں ایک نبی مبعوث فرمایا جو انہی میں کے تھے, یتلو علیہم آیاتہ, لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, وَيُزَكِّيهِمْ, اور لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور لوگوں کو قرآن کا معنی بتاتے ہیں, حدیثوں کا معنی بتاتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور کی انہی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج آپ جو حضور کی نسبت سے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے, حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, حضور کی ایک ایک سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ نصیب فرمائے. ہمیں دیکھیں حضور تو مسکرا دیں. دوستو صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم حضور سے ملتے تھے حضور مسکرا دیتے تھے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ بھی ہم سنتوں پر عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ حضور بھی ہمیں دیکھ کے مسکرا دیں گے. حضور کا مسکرانا دوستو جنت کی بہاروں سے کم نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو روحانیت اور بشاشت کے ساتھ جو ہے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.